واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ واقعہ حق اور باطل کی پہچان رہتی دنیا تک بن گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگوں پر یزیدی لشکروں نے ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں کربلا شیعہ مسلمانوں کی اہم زیارت گاہ ہے، جو روضہ امام حسین پر زیارت کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی دین کی بقا سمجھا جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام حق و صداقت کی فتح اور باطل کی شکست ہے۔ السلام علیکم دوستو، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے۔ تاریخ کا سیاہ ترین دن، جس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند علی امام حسین علیہ السلام کا ناحق قتل کربلا کی زمین پر کیا گیا۔ یہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے حسب روایت اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل THM فیکٹس TV کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو 3 حصوں میں بنایا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا عقد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے کیا، جن سے آپ کے 2 شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہوئے۔ بچپن ہی سے دونوں شہزادوں کو نبوت کی آغوش ملی۔ اسی آغوش میں پروان چڑھے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے اور کہیں سے گزر رہے تھے، تو راہ چلتے کسی شخص نے کہا کہ واہ کیا سواری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ سوار بھی تو خوب ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایسی ہی بے شمار روایات اور احادیث موجود ہیں جن میں فضائل امام حسین ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو تب سے ہی بغض علی میں مبتلا لوگوں نے فسق و فجور پھیلانا شروع کر دیا۔ کبھی مسجدوں کے ممبروں سے گالیاں دلوائی جاتیں تو کبھی مولائے کائنات سے جنگیں کی جاتیں۔ آپ کی خلافت کا دورانیہ 656 ہجری سے 661 ہجری تک رہا، جو انتہائی سخت دور تھا، خاص طور پر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اسی دور میں پہلی سول وار آپ کے خلاف کی گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ بغض علی میں مبتلا لوگ امام حسن کو کیوں کر برداشت کرتے؟ منافقین نے امام حسن کے دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو امام حسن نے مسلمانوں پر ظلم روکنے کے لیے خلافت، جو بمشکل 6 ماہ کا عرصہ رہی، کو ترک کر دیا، صرف ان 2 شرائط پر۔ نمبر 1، مسلمانوں پر ظلم و ستم کو فوراً بند کیا جائے گا۔ نمبر 2، خلافت کو خلافت ہی رہنے دیا جائے گا، ملوکیت نہیں بنایا جائے گا۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ ناظرین، یزید اس ملوکیت کی بنا پر تخت پر بیٹھا اور خود کو امیر المومنین منوانے کے لیے جبراً بیعت لینے لگا، جس کو امام حسین نے بیعت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید امیر المومنین کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ یوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کی ابتدا ہوئی، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو کا پہلا حصہ تھا۔ جلد ہی اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔